جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے سوچ رہا ہوں 9 مئی کے بارے میں۔ 9 مئی جو سیاہ ترین دن ہے پاکستان کی تاریخ کا، جو پاکستان کا 9/11 ہے، جس دن وہ سانحہ ہوا جو 75 سالوں میں نہیں ہوا، اور جو دشمن نہ کر سکا وہ اپنوں نے اپنوں کے ساتھ کیا۔ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے، اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس سانحے کو سامنے رکھ کر میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ 9 مئی کے بعد جو ریاست کا رد عمل آیا وہ کیا کمال رد عمل ہے کہ جو ہی 9 مئی ہوا اس کے بعد ریاست ایکٹیو ہوئی، اور ملزموں اور مجرموں کے خلاف گھیرا تنگ ہوا، گرفتاریاں ہوئیں، جیو فینسنگ ہوئی، اس کے بعد شواہد اکٹھے کیے گئے، اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور آڈیوز ویڈیوز سے مجرم اور ملزم پکڑے گئے، اور بلا امتیاز اور بلا تفریق کارروائی ہوئی۔ یعنی سابق آرمی چیف کی نواسی اور سابق وزیر کی بیٹی، جہانگیر ترین کی بیٹی کی دوست، اور جس کے نکاح کا گواہ چودھری شجاعت ہو، اور جو وزیر اعظم کی بیسٹ دوست، وزیر اعظم کے بیسٹ دوست کی بھتیجی ہو، اسے بھی جیل جانا پڑا۔ فوجی جرنیلوں اور افسروں کی دامادوں اور اہلیہ یعنی بیگمات کو بھی یہ کارروائی بھگتنی پڑی۔ 3 اسٹار جنرل سمیت فوجی افسروں کو برطرف بھی کیا گیا۔ سیاستدان جو خود کو، وہ تمام لوگ جو خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے تھے، یا وہ سمجھتے تھے کہ ہم قانون سے بڑے ہیں، وہ سارے قانون کے تابع ہوئے۔ سیاستدان بھی پکڑے گئے، بیوروکریٹس کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوا، اور فوج نے سب سے پہلے اپنے اندر احتساب کیا اور اپنے اندر لوگوں کو پکڑا، اور بلا امتیاز بلا تفریق پکڑا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اس وقت 9 مئی کو JHQ، کور کمانڈر ہاؤس، شہداء کی یادگاروں پر، 200 مقامات پر جو فوجی تنصیبات تھی، جہاں جس نے جو کچھ کیا، ہنگامی بنیادوں پر، ٹیکنیکل بنیادوں پر ایکٹیو طریقے سے بلا امتیاز و تفریق چھاپے مارے گئے اور انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو مجھے حیرانگی بھی اور خوشی بھی ہوئی ریاست کا یہ رد عمل دیکھ کر اور یہ کردار دیکھ کر۔ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ جس طرح 9 مئی کے ملزموں اور مجرموں کو کیفر کردار یا منطقی انجام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اگر ریاست اور حکومت اور اگر یہ ہماری انتظامی مشینری یہ اگر تہیہ کر لے اور کچھ کرنے کا عزم کر لے، جیسے 9 مئی کو سامنے رکھ کر کیا گیا، تو ہمارے ملک میں جو ٹیکس نہیں دیتے، فیسلٹیز سارے انجوائے کرتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے، اگر ان کے خلاف 9 مئی جیسا آپریشن کیا جائے تو کیا خیال ہے وہ ٹیکس نہیں دینا شروع کر دیں گے؟ اور اگر سمگلنگ کرنے والے، منی لانڈرنگ کرنے والوں کو اسی طرح پکڑا جائے جس طرح 9 مئی کے ملزموں اور مجرموں کو پکڑا گیا تھا، تو کیا سمگلنگ اور منی لانڈرنگ نہیں رکے گی؟ اور اگر لوٹ مار کرنے والے، کرپشن کرنے والے، چوریاں کرنے والے، ڈکیتیاں ڈالنے والے ڈکیت، اور اس نظام کو بدبودار نظام بنانے والے لوگوں کے خلاف اسی طرح گھیرا تنگ کیا جائے، اسی طرح ثبوت اکٹھے کیے جائیں، اسی طرح آڈیو ویڈیوز اور جیو فینسنگ اکٹھی کی جائے جس طرح 9 مئی کو کیا گیا تھا، 9 مئی کے ملزموں اور مجرموں کے بارے میں کیا گیا تھا، تو کیا چوریاں، ڈکیتیاں، کرپشن اور لوٹ مار نہیں رکے گی؟ اور اسی طرح جس طرح 9 مئی کے پلانرز اور منصوبہ سازوں تک پہنچا گیا، اسی طرح یہ جو ہمارے حکومتیں کر رہے ہیں، مسلسل بد دیانت لوگ، مسلسل نائل لوگ، مسلسل بد نیت لوگ، اگر ان تک پہنچا جائے اور ان کو کہا جائے کہ بہت ہو گیا بھائی جان، 75 سال گزر گئے ہیں، اگر آپ کسی جوگے نہیں ہیں تو کرسی چھوڑ دیں، اگر آپ اپنے وعدے، دعوے، نعرے پورے نہیں کر سکتے تو اقتدار چھوڑ دیں، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں، اگر آپ کے اندر کیپیبلٹی نہیں، اگر آپ نااہل ہیں، نالائق ہیں، نہ تجربہ کار ہیں، تو تجربے گاہ اس ملک کو نہ بنائیں۔ جو پہلی تجربہ کار بن چکی ہے ہٹا دیا جائے ان کو، اور 9 مئی جیسی فعال اور ایکٹیو کردار دکھایا جائے، تو کیا صورتحال بہتر نہیں ہوگی؟ اور پھر بنیادی مسائل جو ہمارے ہیں، آبادی ہے،
جس طرح 9 مئی کے ملزموں اور مجرموں اور جس طرح 9 مئی کو سامنے رکھ کر رد عمل آیا، اسی طرح آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ریاست اور حکومت مل کر رد عمل دے، اسی طرح معیشت کو بہتر کرنے کے لیے رد عمل دے، اس طرح بنیادی اصلاحات کی جائے ہمارے اس نظام میں، جو معاشی بھی ہوں، عدالتی بھی ہوں، بیوروکریٹک بھی ہوں، تجارتی بھی ہوں، داخلی بھی ہوں، خارجی بھی ہوں، تو کیا صورتحال بہتر نہیں ہوگی؟ اگر اسی طرح ریاست ایکٹیو ہو کر، فعال ہو کر، آگے بڑھ کر، جس طرح 9 مئی کے بعد ریاست کا کردار سامنے آئے، اسی طرح اگر ریاست کا کردار سامنے آئے اور سامنے آ کر کہے کہ تہیہ کر لے کہ جو بھی ادارہ خسارے میں اسے ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے، اور جہاں جہاں بھی کوئی نظام میں چوری ہے، ڈکیتی ہے، پتلا چور دروازہ ہے، پتلی گلی ہے، اس کو بند کرنا ہے، تو کیا بہتری نہیں ہوگی؟ ہوگی، کیونکہ 9 مئی نے ہمیں دکھایا کہ جب 9 مئی ہوتا ہے تو پھر دیر از ول دیر از وے۔ ایک ناممکن ممکن ہوا 9 مئی کے بعد، اور 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، اور جس طرح ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر آپ کو تحفظات ہوں۔ تو خیر موضوع یہ تھا کہ 9 مئی کو جس طرح ریاست اور کا رد عمل سامنے آیا، اگر ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں، جو اس وقت ملک جن کی وجہ سے جن بحرانوں میں ہے، اگر اس پر 9 مئی جیسا رد عمل سامنے آئے تو یہ اس ملک کی نیا پار لنگ جائے، اور ہم بھی کم از کم ترقی کے رستے پر تو چل پڑے۔ ابھی تو ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ تو کاش ایسا ہو جائے، کاش جو ٹیکس نہیں، مگرمچھ ٹیکس نہیں دیتے، جو سمگلنگ کرتے ہیں، جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جو لوٹ مار کرپشن کرتے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، جو نااہل ہیں، جو بدنیت ہیں، جو بددیانت ہیں، اور جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں معیشت کے، امپورٹ ایکسپورٹ کے، اسٹاک ایکسچینج کے، ڈالر روپے کے، جو داخلی مسائل ہیں، جو خارجی مسائل ہیں، جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں، جو بیرونی مسائل ہیں، ان پر بھی 9 مئی جیسا رد عمل ہو تو صورتحال بہت حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔